بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بندے کے اختیار سے متعلق عقیدہ۔ بندوں کو اللہ تعالی نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالی ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَا شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس کا ترجمہ ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا اور کفر کرنا، نیکی کے کام کرنا یا برائی کے کام کرنا، اچھے کام کرنا یا برے کام کرنا، یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے تو آخرت کا دن بھی رکھا گیا ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں کچھ نہ ہوتا یا کوئی بھی چیز ہمارے اختیار سے باہر ہوتی تو آخرت میں جزا سزا کے وقت بندہ یہ اشکال پیدا کر سکتا تھا کہ یا اللہ فلاں چیز تو میرے اختیار میں تھی ہی نہیں، میرے اختیار کے بغیر مجھ سے یہ چیز ہو گئی، تو اس کا جواب دنیا میں ہی مل گیا۔ قرآن کی جیسے ہم نے آیت پڑھی کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یہ بات بالکل یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کا میں اگزامپل دے دوں آپ کو کہ انسان خواب دیکھتا ہے۔ اب خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ انسان خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی غلط کام بھی دیکھ سکتا ہے کرتے ہوئے، کوئی اچھا کام بھی دیکھ سکتا ہے کرتے ہوئے۔ انسان یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں فلاں کا قتل کر رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میں گندا کام کر رہا ہوں، یا میں کہیں چوری کر رہا ہوں، کچھ بھی انسان دیکھ سکتا ہے خواب میں۔ تو خواب انسان کے اختیار سے باہر ہیں، اس کے لیے انسان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ لیکن جیتے جاگتے ہوش و حواس میں جو انسان کام کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، حقوق پورے کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے نہیں کرتا، وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ بالکل ہونی ہے آخرت میں، اور اس کی جزا سزا بھی آخرت میں ملنی ہے۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں۔ تصور کیجیے آپ ایک بس میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ بالکل اکیلے ہیں، اور سامنے ایک کوئی حسین و جمیل عورت آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اشارے دیتی ہے، آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس نے اپنے اختیار میں جو ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، اس کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے، لیکن آپ تصور کیجئے کہ اس نے ایسا کیا۔ اب یہاں پہ آپ کے اوپر بھی یہی اختیار آ جاتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو مائل کروا سکتے ہیں خود کی طرف، آپ نہ چاہیں، اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں آ جائے یا پھر کسی بھی وجہ سے بہرحال آپ وہ کام نہ کریں، اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ اگر آپ اس کی طرف مائل ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اس کی پوچھ تاچھ آپ سے ہوگی قیامت کے دن، اور اگر آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں یا اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو جزا ملے گا۔ تو اس واقعے سے دو چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی کہ غلط کام کرنے کا اختیار بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، صحیح، اگر آپ کو کوئی برائی کے لیے بلا بھی رہا ہے تو پھر بھی اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ بھائی آپ نے کرنی ہے برائی یا نہیں کرنی، آپ کا اپنا اختیار ہے۔ دوسرے نمبر پہ برائی نہ کرنے کا اختیار بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل مجبور تھا یا کچھ بھی، مجھے اپنے نفس سے لڑائی نہ کر سکا، میں اپنے نفس پر حاوی نہ ہو سکا۔ یہ آپ کا اپنا ایشو ہے، اسی کو آزمائش کہتے ہیں، یہی دنیا ہے، یہی آزمائش ہے، اسی سے ہمیں اوپر آنا ہے۔ تو یہ اختیار برائی کرنے کا، اچھا کرنے کا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور اسی دنیا میں ہمیں دے دیا ہے، اور آخرت میں اس اختیار کے بارے میں ہی ہم سے سوال ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اختیار جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہوئے ہیں ان سے اچھے کام کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو۔